الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے اپنے آقا و مولا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ جانتے ہیں وہ سچے لوگ کون لوگ ہیں؟ تو یاد رکھو، وہ اللہ کے پیارے بندے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یعنی انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ صالحین یعنی اولیاء اکرام، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ جب ان کی سنگت اور محبت میں آدمی چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا انعام جو ہے ان پر بھی ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو آؤ پھر ان اللہ والوں کے اور خدا کے پیارے بندوں میں سے ایک ولی کامل، ایک مرد کامل، ایک درویش کامل، ایک بزرگ کامل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے تذکرے سے رب ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے، ہمیں بھی نگاہ عنایت سے سرفراز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر کے اپنا پیارا بندہ بنا لے۔
میرے مسلمان بھائیوں، معلوم ہے آج میں نے جس شخصیت پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ بزرگ کامل کون ہیں؟ وہ کامل ولی کون ہیں؟ وہ کامل درویش کون ہیں؟ تو وہ بزرگ ہیں تاج العاشقین، سلطان العارفین، امام شریعت و طریقت، سلطان الہند، حضرت سید معین الدین سنجری غریب نواز رحمت اللہ علیہ۔ آج میں آپ کے سامنے غریب نواز علیہ الرحمہ کے بچپن کی کچھ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے والد ماجد کا نام نامی خواجہ سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ ہے۔ والد ماجد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، یعنی حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ حسینی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام علی مقام تک جا کر ملتا ہے۔ مرآت الاسرار کتاب کے اندر جو والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب لکھا گیا ہے وہ یوں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ اور امام محمد باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت سید ادریس رضی اللہ تعالی عنہ اور سید ادریس کے بیٹے سید ابراہیم اور سید ابراہیم کے بیٹے سید عبدالعزیز اور عبدالعزیز کے بیٹے سید نجم الدین طاہر اور خواجہ سید نجم الدین کے بیٹے خواجہ سید غیاث الدین جو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے والد محترم ہیں، اور حضرت خواجہ غیاث الدین علیہ الرحمہ کے بیٹے حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری غریب نواز علیہ الرحمہ۔ یہ آپ کا والد کی طرف سے سلسلہ نسب ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کر مل جاتا ہے، یعنی آپ والد کی طرف سے حسینی ہیں، آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے والد محترم اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور ولی کامل بھی تھے۔ اب آپ جب حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے دیکھیں گے تو حضرت امام حسین سے لے کر حضرت خواجہ غیاث الدین علیہ الرحمہ تک جتنے بھی لوگ آپ کو ملیں گے ہر کوئی وقت کا ولی ہے،
ہر کوئی وقت کا ولی ہے، یعنی حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ جس خاندان میں، جس نسب میں تشریف لائے وہ ولیوں کا گھر ہے، وہ ولیوں کا گھر ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ولیوں کے گھر میں تشریف لائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی والد ماجدہ کا نام پاک ماہ نور بی بی تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی والد محترمہ کا نام ماہ نور بی بی تھا۔ والد ماجدہ کی طرف سے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب شریف سے جا ملتے ہیں، یعنی والد محترم کی طرف سے آپ حسینی ہیں اور والد محترمہ کی طرف سے آپ حسنی ہیں۔ جب آپ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی والد محترمہ کا شجرہ دیکھیں گے، آپ سلسلہ نسب دیکھیں گے تو آپ کو بخوبی یہ اندازہ ہوگا کہ آپ حسینی بھی ہیں، آپ حسنی بھی ہیں۔ آپ کی والد محترمہ کی طرف سے سلسلہ نسب یوں ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا حسن مثنی رضی اللہ تعالی، اور حسن مثنی کے بیٹے حضرت سید عبداللہ مخفی، اور عبداللہ مخفی کے بیٹے سید موسیٰ، اور سید موسیٰ کے بیٹے سید داؤد، اور سید داؤد کے بیٹے سید مورث، اور سید مورث کے بیٹے سید زاہد، اور سید زاہد کے بیٹے عبداللہ حنفی، اور عبداللہ حنفی کے بیٹے سید داؤد، اور سید داؤد کی بیٹی ہم سب کے آقا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی والد محترمہ جن کا نام نور بی بی ہے۔ اب آپ نے دونوں سلسلہ دیکھ لیا، یعنی والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی۔ والد کی طرف سے آپ حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسنی ہیں، یعنی آپ حسینی بھی ہیں اور حسنی بھی ہیں۔ اور ایک چیز میرے مسلمان بھائیوں، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اور غوث پاک دونوں کی آپس میں جو ہے بہت گہری رشتہ داری ہے، یعنی دونوں کا رشتہ جو ہے بہت گہرا ہے۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ آپس میں قریبی رشتہ دار تھے، آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ حضور غوث پاک حضرت عبداللہ حنبلی علیہ الرحمہ کے پوتے ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی والد محترمہ نور بی بی بھی حضرت عبداللہ حنبلی کی پوتی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جن کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی والدہ ماجدہ سید نور بی بی جن کے والد ماجد کا نام داؤد تھا، یہ دونوں یعنی موسیٰ جنگی دوست اور سید داؤد یہ دونوں بھائی تھے، یہ دونوں بھائی تھے۔ تو اس
رشتے سے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی والدہ ماجدہ حضور غوث پاک کی چچا زاد بہن ہے، چچا زاد بہن ہے۔ اسی رشتے کے بنا پر غوث پاک حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے ماموں لگے۔ معلوم ہوا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ماموں ہیں۔ تو اب یہ رشتہ جو دونوں کا ہے بہت ہی گہرا ہے۔ اب آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ غوث پاک حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے ماموں ہیں۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ جو ہے 537 ہجری میں ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق آپ 530 ہجری میں سنجر کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے۔ یعنی خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ سنجر میں سیستان میں پیدا ہوئے، اور سیستان آج کل ایران میں آتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ سنجر میں پیدا ہوئے اور 537 ہجری میں آپ روئے زمین پر تشریف لائے۔ اور اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کی پیدائش کے بعد اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ آپ کی ولادت دنیا کے لیے باعث رحمت تھی۔ آپ دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ کی پیدائش، آپ کا دنیا میں تشریف لانا رحمت تھا۔ آپ کی دنیا میں تشریف آوری نے دنیا کو انوار معرفت سے جگمگا دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ خود فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے بطن اقدس میں آئے تو میں بڑے بڑے پیارے خواب دیکھا کرتی تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ میرے بطن اقدس میں آئے تو میں بڑے بڑے پیارے خواب دیکھا کرتی تھی۔ گھر میں خیر و برکت ہو گئی۔ جو ہمارے مخالف دشمن تھے وہ ہمارے دوست بن گئے۔ غریب نواز علیہ الرحمہ کی والدہ محترمہ ایک مقام پر اور فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے کے جسم میں خالق کائنات نے روح مبارک ڈالی تو میں رات کو اپنے بطن سے خدائے ذوالجلال کی تسبیح و تمجید کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ یعنی ابھی خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اپنی ماں کے شکم میں ہیں، اپنی ماں کے شکم میں بھی اللہ کا ذکر آپ کر رہے۔ یہ آپ کی والدہ محترمہ فرما رہی کہ میں خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے ذکر کرنے کو سنا کرتی تھی جب آپ میرے شکم میں تھے، میرے بطن اقدس میں، اور میرے پیٹ سے آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں اور میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اے خالق کائنات، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو غیب کے پردے سے آواز آئی تھی، نور بی بی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے بندے خاص معین الدین حسن کی آواز ہے۔ یعنی پردے سے، غیب سے یہ ندا آئی کہ اے نور بی بی، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آواز جو آ رہی ہے
میرے بندے خاص معین الدین حسن کی آواز ہے جو ہمیں تیرے شکم میں بھی یاد کر کے ہمیں راضی کر رہا ہے۔ یعنی خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی سیرت بہت ہی انوکھی اور نرالی ہے کہ ابھی آپ اپنی ماں کے شکم میں ہیں، اسی وقت سے اپنے رب کو راضی کرنے میں لگی۔ اللہ اللہ کا ذکر آپ اپنے ماں کے شکم میں ہی کر رہے، اپنے ماں کے بطن اقدس میں ہی آپ اللہ کا ذکر کر رہے، اور غیب سے ندا دینے والا یہ کہتا ہے کہ یہ آواز معین الدین حسن کی آواز ہے اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب اس واقعے کو کچھ لوگ سنتے ہیں تو یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، اعتراض کرتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن ماں کے بطن میں کیسے اللہ اللہ کرنے لگے؟ یعنی اللہ کا ذکر وہ کیسے اپنے ماں کے شکم مبارک میں کر رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے، اعتراض کرتے ہیں، یہ بات ان کی عقل میں نہیں آتی۔ ایسے اعتراضات جو ہیں وہ لوگ کریں گے جن کا عقیدہ اہل سنت بریلوی کے خلاف ہوگا۔ جو ایسا اعتراض کرتے ہیں یا ایسا اعتراض وہی لوگ اس واقعے کو سن کر کریں گے جن کا عقیدہ جو ہے اہل سنت کے خلاف، بریلوی کے خلاف ہے، اور وہ لوگ طرح طرح کے مذاق اڑائیں گے۔ تو ان کو جواب دینے سے پہلے ایک واقعہ میں اور سنا دیتا ہوں کہ وہ مان جائیں گے اس واقعے کو سن کر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ وہ شخصیت ہیں جن کو دیوبندی، وہابی، بریلوی سب مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کو سب مانتے ہیں، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو۔ کسی کو اس واقعے پر کوئی اعتراض نہیں ہے جو واقعہ میں ان کا سنانے جا رہا ہوں۔ حافظ مولوی رحیم بخش صاحب دہلوی نے حیات ولی کے نام سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی سوانح یعنی آپ کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں ان کی ولادت سے قبل اس کتاب میں یعنی ابھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ روئے زمین پر تشریف نہیں لائے ہیں، ولادت سے قبل کا ایک نہایت حیرت میں ڈالنے والا واقعہ آپ نے نقل کیا ہے۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ ابھی مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ والدہ صاحبہ کے بطن مبارک میں بھی تشریف رکھتے تھے کہ ایک دن ان کے والد بزرگوار جناب شیخ عبدالرحیم صاحب کی موجودگی میں ایک سائلہ یعنی مانگنے والی شاہ صاحب کے گھر میں آئی اور روٹی کا سوال کیا، تو شیخ عبدالرحیم صاحب نے اندر سے روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے دو ٹکڑے کیے، ایک سائلہ یعنی مانگنے والی جو عورت آئی تھی اس کو دیا اور ایک گھر میں ہی رکھ لیا، ایک ٹکڑا گھر میں رکھ لیا، ایک ٹکڑا دے دیا مانگنے والی۔ وہ مانگنے والی روٹی لے کر چل پڑی۔
جب مانگنے والی حضرت کے دروازے سے باہر نکلنے لگی تو شیخ عبد الرحیم صاحب نے سائلہ کو دوبارہ بلایا اور روٹی کا باقی آدھا حصہ بھی اس سائلہ کو دے دیا، یعنی جو مانگنے والی آئی تھی، جو آپ نے آدھا حصہ بچا کر روٹی کا رکھ لیا تھا وہ بھی دے دیا۔ جب وہ سائلہ جانے لگی تو شیخ صاحب نے پھر اس سائلہ کو آواز دی اور گھر میں جتنی روٹی پڑی تھی ساری اٹھا کر اس سائلہ کو دے دی، یعنی آپ نے ایک مرتبہ آدھی روٹی دی، پھر بلا کر جو آدھی بچی تھی وہ بھی دے دی، پھر اس کے بعد آپ نے جتنی روٹیاں آپ کے گھر میں تھی سب روٹیوں کو لے کر اس سائلہ مانگنے والی عورت کو آپ نے سب روٹی دے دی۔ اس کے بعد گھر والوں کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ پیٹ والا بچہ بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ ابا جان جتنی روٹی گھر میں موجود ہے سب اس سائلہ کو، محتاج کو، مانگنے والی کو راہ خدا میں دے دو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے والد محترم ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب میں نے آدھی روٹی دی تو پھر پیٹ والے بچے نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی دے دو، تو میں نے آدھی بھی روٹی دے دی۔ جب میں نے آدھی دی تو اب ایک روٹی جب میں دے چکا تو بچہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ گھر کے اندر جتنی روٹیاں ہیں سب مانگنے والی کو دے دو، تو میں نے ساری روٹیاں اس بچے کے کہنے پر ساری روٹیاں دے دی۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، شاہ عبد الرحیم نے ساری روٹیاں راہ خدا میں دے دی، اس مانگنے والی عورت کو آپ نے ساری روٹیاں دے دی، کس کے کہنے پر؟ جو بچہ ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہے، آپ اس کی بھی آواز کو سن رہے ہیں اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اب یہاں سب سے بڑا جو تعجب ہوتا ہے وہ یہ کہ شکم کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ موجود ہیں اور آپ شکم کے اندر سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ میرے والد محترم کتنی روٹیاں اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اور وہیں سے آپ اپنے والد محترم کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رہے یہ وہ شاہ صاحب ہیں جن کو دیوبندی وہابی بڑی محبت سے مانتے ہیں اور اس واقعے کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حضرات یہ واقعہ حیات ولی میں موجود ہے۔ اب نتیجہ آپ خود نکالیں کہ گویا شاہ ولی اللہ صاحب ماں کے بطن میں سے بھی دیکھ رہے تھے کہ روٹی کا ایک حصہ بچا کر گھر میں رکھ لیا گیا ہے، اور پھر ماں کے پیٹ سے بول کر باقی حصہ دینے کو کہا، اور پھر جب ان کے والد نے وہ حصہ دے دیا تو اسے بھی شاہ صاحب نے ماں کے بطن میں دیکھ لیا، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم کر لیا کہ گھر میں ابھی اور روٹیاں رکھی ہوئی۔ جب ان کے کہنے پر سب دے ڈالا تب خاموش ہوئے۔ حضرات اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی ماں کے پیٹ سے اپنے باپ کو روٹی کے مسئلے پر تبادلہ یعنی بدلاؤ خیال کر سکتے ہیں تو جو ہوں بھی ولیوں کے شہنشاہ، پیشواؤں کے پیشوا حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ، کیا وہ اپنی والد ماجدہ کے بطن سے اللہ اللہ کی صدا لگائے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ کون سی تعجب کی بات ہے؟ جو اس طریقے سے اعتراض کرتے ہیں خدا ہدایت دے ان کو۔
تو میرے مسلمان بھائیوں، خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی والد ماجدہ سیدہ نور بی بی فرماتی ہیں کہ جب غریب نواز میرے بطن اقدس میں تشریف لائے تو آدھی رات کے بعد میرے بطن اقدس سے اللہ اللہ کی صدائیں آتی تھی، اور یہ آوازیں سن کر مجھ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، میں اپنے مقدر پر ناز کرتی تھی، اور ہونے والے بچے کی خوش بختی یعنی آپ کی قسمت کو دیکھ کر میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا تھا۔ یہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی والد محترمہ فرما، خدا کا آپ ہزار ہزار بار شکر ادا کرتی تھی کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے پیٹ سے اپنا مقبول بندہ مجھے نواز رہا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والد ماجدہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا معین الدین حسن پیدا ہوا تو میرے اندر سے اتنا نور میرے بیٹے کے ساتھ نکلا کہ ہمارا پورا محلہ سنجر منور اور روشن ہو گیا۔ میرے آقا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ اتنا نور نکلا، صرف میرا ہی گھر نہیں بلکہ پورا محلہ سنجر جو تھا وہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، غور فرمائیں کہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کوئی نبی نہیں، صحابی نہیں، تابعی نہیں، تابع تابعی نہیں، بلکہ ایک ولی ہے، اور کملی والے کی اولاد میں سے ایک حضور علیہ السلام کے باغ کے پھول ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب آل نبی اولاد علی کی پیدائش کے وقت نور کی برسات ہو سکتی ہے، پورا سنجر منور ہو سکتا ہے، پورا سنجر روشن ہو سکتا ہے، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب روئے زمین پر تشریف لائے ہوں گے تو اس وقت مکہ کا کیا عالم رہا ہوگا، حضرت آمینہ کے آنگن میں کتنا نور بکھرا رہا ہوگا۔ اسی لیے تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا بچپن بڑا خوبصورت تھا، بہت خوبصورت آپ کا بچپن تھا۔ ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو چھوٹی عمر میں گلیوں میں محلوں میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن غریب نواز علیہ الرحمہ جب آپ بچے تھے کھیلنے کے قابل ہوئے تو آپ بجائے کھیلنے کے اللہ اللہ کرتے تھے۔ یعنی ہمارے گھروں میں جس طریقے سے بچے ہوتے ہیں اس طریقے سے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے بچپن کا عالم نہیں تھا، بلکہ جب آپ کی عمر کھیلنے کودنے کی تھی
آپ کھیل کود کی طرف نہیں گئے، بلکہ آپ اللہ اللہ کا ذکر کرنے میں لگے رہے اور خدا کی یاد میں آپ مست رہتے تھے۔ آپ کے بچپن کا ہی یہ عالم ہے کہ آپ ماں کے شکم میں تھے تب بھی آپ اللہ کو یاد کر رہے تھے، اور جب آپ روئے زمین پر تشریف لائے تب بھی آپ اللہ ہی کے ذکر میں ہمیشہ مست رہتے تھے، اور اپنے ہم عمر لڑکوں کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے بھائیوں، ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے بلکہ خدا کی عبادت کے لیے، خدا کی یاد میں مست ہو کر خدا کو منانے آئے ہیں۔ جب خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اپنے ہم عمر بچوں کو یہ درس دیتے تھے تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں اس وقت کیفیت کیا رہی ہو کہ ایک بچہ ہم عمر ہے اور اپنے ہم عمر بچوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے بھائیوں، ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے بلکہ خدا کی عبادت کے لیے، خدا کی یاد میں مست ہو کر خدا کو منانے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ بچوں کو اس قسم کی تبلیغ سے نوازتے تھے تو بڑے اور بزرگ لوگ آپ کی باتوں کو سن کر حیران ہو جاتے تھے، یعنی جو بڑے ہوتے وہ بھی آپ کی گفتگو کو، آپ کے انداز کو دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا مقام حاصل کرے گا اور ایک برگزیدہ ہستی بنے گا اور دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگ اس سے نفع حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ جب دودھ پیتے تھے، یعنی جب آپ دودھ پیتے تھے تو محلہ سنجر کی عورتیں اپنے بچوں کو لا کر آپ کی زیارت کے لیے آپ کے گھر میں آیا کرتی تھی، یعنی جو آپ کے آس پڑوس میں عورتیں تھیں وہ اپنے بچوں کو لا کر حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی زیارت کراتی تھی، تو آپ اپنی ماں کی گود میں تشریف فرما ہوتے تھے، یعنی خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اپنی ماں کی گود میں ہوتے اور بچے اپنی ماں کی گود میں ہوتے تھے۔ جب کسی عورت کا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود میں روتا تھا، جب کسی عورت کا دودھ پیتا یعنی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں روتا تھا تو آپ پریشان ہو جاتے تھے، آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ آپ بچپن میں ہی ابھی آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں، تب بھی آپ کسی بچے کو روتا ہوا دیکھ کر آپ برداشت نہیں آپ سے ہوتا، آپ پریشان ہو جاتے۔ جب وہ بچہ چپ نہ ہوتا تو آپ اپنی ماں حضرت سیدہ نور بی بی کو اشارہ کرتے کہ اماں اس رونے والے بچے کو اپنی گود میں لے لو اور اپنا دودھ پلاؤ، مطلب یہ کہ اماں میں کسی کا رونا پسند نہیں کر سکتا۔ ماں اپنے بیٹے کی فرمائش پر، یعنی خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے کی فرمائش پر اس رونے والے بچے کو اٹھا لیتی اور اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی تھی۔ حضرت سیدہ نور بی بی چونکہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، جب بچے کو اپنی چھاتی سے لگاتی، اس رونے والے بچے کو دودھ پلاتی تو بی بی صاحبہ کے پاک دودھ کو پیتے ہی وہ رونے والا بچہ چپ کر جاتا، اور ادھر خواجہ غریب نواز
اس کی خاموشی دیکھ کر اپنے جھولے میں مسکراتے اور اتنا ہنستے کہ گھر والے آپ کی نورانی آواز کو سنتے، یعنی آپ خوش ہو جاتے، آپ کے لبوں پر مسکان آ جاتی، آپ ہنسنے لگتے۔ کب؟ جب کوئی بچہ رونے سے خاموش ہو جاتا، یعنی جب کوئی بچہ روتا آپ اپنی ماں کی طرف اشارہ کر کے اس کو اپنی ماں کی گود میں پہنچواتے، اور جب ان کی ماں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی ماں اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر اپنا دودھ پلاتی تو وہ بچہ خاموش ہو جاتا، اور جب خاموش ہو جاتا تو خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے لب پر مسکان آ جاتی، آپ خوش ہو جاتے۔ یہ تھی حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی بچپن کی زندگی کی کسی روتے بچے کو روتا دیکھ کر بھی برداشت نہ کر پاتے۔ اللہ غنی۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ آج ان کا کوئی مرید رو کر ان کو یاد کرے اور وہ اپنے روضے میں سے جواب نہ دے اور اپنے مرید کو تسلی نہ دے؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی زندہ ہیں اور قبروں میں ہر سوال کو اپنی نوری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور خدا سے اپنے سوالیوں کو دلا بھی رہے ہیں۔ آؤ پھر ہم بھی خواجہ کو یاد کریں، خواجہ غریب نواز کو ہم بھی یاد کریں، ان کے در پر جا کر اپنی ضرورتوں کو پیش کریں، ان سے فریاد کریں کہ آپ ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ ہم سب پر اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر جو آج مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، مولا اسے دور فرما دے۔ اپنے اس محبوب بندے خواجہ غریب نواز سے یہ فریاد کریں کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ ہم سب پر اللہ کا فضل ہو جائے، کرم ہو جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی سیرت بہت ہی انوکھی سیرت ہے۔ ایک آخری واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور عمر مبارک ابھی 10-12 برس کی ہے، یعنی ابھی آپ کی عمر 10-12 برس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عید کے موقع پر مسلمان کس قدر خوش ہوتے ہیں، ہر گھر میں خوشیاں بکھری رہی ہوتی ہیں، ہر محلے میں مسرت کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر نظر آتے ہیں، ہر شہر میں مسلمان اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے طرح طرح خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ ہر مومن نئے کپڑے، خوشبو لگائے اپنے بچوں کو خوشی خوشی لیے عید کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے بچے ہوں یا بچیاں، ہر فرد عید کے موقع پر آپ کو خوش نظر آئے گا۔ ہر فرد عید کے موقع پر آپ کو خوش نظر آئے گا۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ بھی کوئی غریب نہیں تھے، بلکہ ایک عظیم ہستی کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے دین میں عروج عطا فرمایا ہوا تھا، اسی طرح وہ دنیا کے لحاظ سے بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ خواجہ صاحب بھی
عید کے موقع پر بڑی آن بان سے بڑے ٹھاٹ سے بڑے پیارے انداز میں لباس پہنے ہوئے نماز عید پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہی تھی۔ طرح طرح کی دنیا، طرح طرح کے لوگ بھی خواجہ صاحب کے آگے پیچھے آ جا رہے تھے۔ چلتے چلتے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ سڑک کے ایک کنارے پر رک گئے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک لڑکا نابینا سڑک کے کنارے پر کھڑا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، ہاتھ میں معمولی چھڑی پکڑے ہوئے ہے اور بڑا پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ سے یہ منظر کیسے دیکھا جا سکتا تھا؟ جو تھے ہی غریب نواز، جن کو رب نے لقب ہی غریب نواز یعنی غریب کو نوازنے والا، غریبوں کا سہارا بننے والے، غریبوں سے ہمدردی کرنے والے تھے۔ خواجہ غریب نواز اس نابینا لڑکے کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر سلام فرمایا، السلام علیکم یا عبداللہ، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے بندے۔ اس نابینا لڑکے نے سلام کا جواب دیا۔ غریب نواز نے فرمایا، بھائی صاحب کیا بات ہے؟ آج پورا شہر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہر انسان کے چہرے پر مسرت کے آثار ہیں، لیکن تو ہے کہ نہ تو غسل کیا، نہ تیرے سر پر کنگھی کی ہوئی ہے، نہ تو نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ غریب نواز علیہ الرحمہ کی بات سن کر وہ غریب نابینا زاروں قطار رونے لگا، ہچکیاں بند گئی اس کی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اللہ کے بندے آخر بات کیا ہے؟ وہ نابینا رو کر کہنے لگا، اے مجھ سے میرے حالات پوچھنے والے، ذرا یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حسن رکھا ہے اور لوگ مجھے سید حسن کہتے ہیں۔ اس نابینا نے روتے ہوئے کہا کہ اے میرے پیارے آقا، اے میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ایک پھول نہاتے وہ ہیں جن کی مائیں زندہ ہوں، سر پر کنگھی اور تیل ان کے سروں پر ہوتا ہے جن کے بھائی بہن موجود ہوں، نئے کپڑے وہ پہنتے ہیں جن کے سروں پر باپ کا سایہ ہو، مسکراتے وہ ہیں جن کے عزیز رشتے دار ہوتے ہیں۔ یا حضرت میری ماں زندہ ہے، نہ میرے بھائی بہن موجود ہے، میرا کوئی نہیں ہے، نہ میرا والد حیات ہے، نہ میرے سر پر رشتے داروں کا سایہ۔ اس نابینا نے بہت ہی درد بھرے انداز میں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی دربار میں یہ عریضہ پیش کیا، آپ کو یہ اپنی کہانی، اپنی داستان، اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت جی، میں کیسے غسل کروں، میں کیسے کنگھی کروں، میں کیسے نئے کپڑے پہنوں، میں کیسے مسکراؤں؟ حضرت میں یتیم ہوں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں لاوارث ہوں، میرے سر پر کوئی پیار سے ہاتھ رکھنے والا نہیں، مجھے بیٹا کہہ کر محبت سے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں، بھائی کہہ کے دلاسا دینے والا کوئی نہیں۔ حضرت میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کسے بلاؤں؟ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے سنا تو فرمایا، اے میرے بھائی، رونے کی ضرورت نہیں،
مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، میں عید اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک تجھ کو بھائی والا پیار نہ مل جائے، جب تک تجھ کو بھائی والا پیار نہ مل جائے گا، ماں والا دلاسا نصیب نہیں ہوگا، باپ جیسا پیار نہیں میسر ہوگا۔ غریب نواز نے اس نابینا لڑکے کا ہاتھ پکڑ لیا، گھر میں لے آئے۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی امی مصلی بچھا کر اللہ کی یاد میں مصروف تھی۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا، فرمایا بیٹا نماز عید پڑھائے؟ خواجہ غریب نواز نے عرض کی امی جان نماز عید کیسے قبول ہو جبکہ یہ لاوارث یتیم ہمارے محلے میں کھڑا سڑک کے کنارے رو کر فریاد کر رہا تھا۔ اماں جان میں نے اس کو بھائی بنا لیا ہے اور اس سے وعدہ بھی کیا ہے اس وقت تک عید کی نماز نہیں پڑھوں گا جب تک تمہیں والدین کا پیار نہیں مل جاتا، اماں میری لاج رکھ لینا۔ خواجہ غریب نواز اپنی ماں سے یہ فریاد کر رہے، اس کو در سے نہ ٹھکرانا، نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی طرح تو بھی اس کو سینے سے لگا لے۔ یتیموں کو خوش کرنے سے خدا اور مصطفیٰ یعنی ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ ماں آگے بڑھی، کہا بیٹا جس کملی والے کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی رسول کی میں بھی نواسی ہوں جس کا تو نواسا ہے۔ بیٹا جسے تو مجھے پیارا ہے، جیسے تو مجھے پیارا ہے، آج کے بعد یہ بھی مجھے ویسا ہی پیارا ہے انشاءاللہ۔ غریب نواز نے یہ بات سنی تو خوش ہو گئے۔ جب خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے یہ بات سنی تو آپ خوش ہو گئے۔ یتیم نابینا نے سنی تو دعائیں دینے لگا۔ جب یتیم خوش ہوا تو گویا خدا کی طرف سے غیبی آواز آئی کہ اے حسن پہلے تو والدین کا حسن تھا لیکن آج قدرت خداوندی کی طرف سے تمہیں غریب نواز کا لقب دیا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس لڑکے کو غسل دلوا کر اپنی جیسا نورانی لباس زیب تن کرا کر عید گاہ کی طرف چلے۔ لوگ دیکھتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ نابینا غریب نواز کا اصلی بھائی ہے یا منہ بولا۔ وہ نابینا لڑکا چلتا بھی جاتا تھا اور گویا کہتا بھی جاتا تھا سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر میرے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر میرے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے اس واقعے سے ہم کو سب سے بڑا جو یہ سبق ملا وہ یہ کہ عید کا جو دن ہوتا ہے وہ یقیناً خوشی کا دن ہوتا ہے، مگر اس دن بھی غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، مجبوروں کا خیال رکھنا چاہیے، پریشان حال والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے بڑھ چڑھ کر، تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکے، وہ بھی نیا لباس پہن سکے، وہ بھی عمدہ لباس پہن کر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں حاضر ہو سکے۔ اور میرے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے تو اس نابینا کو ایسا بھائی بنایا کہ دیکھنے والے اندازہ ہی نہیں لگا پائے کہ یہ اصلی بھائی ہے یا منہ بولا بھائی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں،
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پریشان حال مسلمان بھائی کی مدد کرے، جتنی کر سکتا ہے اتنی زیادہ اس کی مدد کرے اور اس کو پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتائے، اس کو پریشانی سے نکالے، جہاں تک اس کی کوشش ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی اس مدد کو ایک نہ ایک دن ضرور قبول فرمائے گا اور اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے پروردگار عالم ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔